کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گراں میں آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گراں میں آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے یہ کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، میں خاک نشین ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشین ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے قابل عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے اکابر علماء دیوبند کا خون نظر آتا ہے۔ آپ زیادہ نہیں تو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک پاکستان کے معارض وجود میں آنے تک آپ ان 90 سالوں کا ذرا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو معلوم ہوگا جب انگریز سے اور اس انڈیا کمپنی سے جب میرے اکابر علماء دیوبند نے طریقے چلائیں چھٹکارا پانے کے لیے، تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانیسوی اور دیگر علماء جو سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جنہوں نے یہ بیج بویا اور اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر پاکستان کے اس نقشے کو اپنی رگوں سے بہتا ہوا خون بھر کر پاکستان کے اس نقشے کو رنگین کر کے دکھایا۔ رب محمد کی قسم، اگر میرے اکابر انگریز کا مقابلہ نہ کرتے، اگر میرے اکابر جیل کی کالا کوٹھیوں میں نہ جاتے تو یہ آج پاکستان وجود میں نہ آتا۔ اگر یہ پاکستان اگر وجود منحت ہے تو یہ ان میرے اکابر کی قربانیوں کی وجہ سے، تو میرے ان اکابر کے خون کی وجہ سے، اور اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج پاکستان وجود میں نہ آتا۔ اگر پاکستان وجود میں آیا نہ کسی اور کی مدد سے، نہ کسی فوجی مہم سے، نہ کسی اور تحریک سے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی تحریک نظر آئے گی تو میرے علماء دیوبند کی، اکابر علماء دیوبند کی، اور اگر اس کے پیچھے کوئی خون نظر آئے گا اکابر علماء دیوبند کا، اگر اس کے پیچھے اگر تختہ دار پہ لٹکتی ہوئی کوئی لاشیں نظر آئیں گی تو وہ بھی علماء دیوبند کی۔ یہی وجہ ہے جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 14 اگست پاکستان معرض وجود میں آیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا آخری عرصہ چل رہا تھا، 27ویں رمضان شب قدر کی رات تھی کہ جس دن اللہ رب العزت نے یہ عظیم خطہ پاکستان کے نام سے ہمیں دیا۔ تو جب پاکستان کا پہلی مرتبہ جھنڈا بلند کرنے کی باری آئی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی کلین شیخ کو، کسی ٹائی پہنے والے بابو کو، کسی 3 پیس پہنے والے بابو کو بدو نہ کیا، بلکہ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے، بلکہ یہ میرے ان اکابر کے خون کے اثر ہے کہ جب پاکستان کا پہلی مرتبہ جھنڈا بلند ہوا تو کراچی میں میرے اور آپ کے اکابر علامہ شبیر احمد عثمانی پرچم لہرا رہے تھے، اور ڈھاکہ میں میرے اور آپ کے اکابر علامہ ظفر عثمانی پرچم لہرا رہے تھے۔
ٹی وی پر بیٹھا ہوا سیکولر، ٹی وی پر بیٹھا ہوا بے دین، ٹائی باندھ کر 3 پیس سوٹ پہن کر دنیا کو یہ لیکچر جاڑ رہا ہے کہ بھائی پاکستان بننے کے مولوی مخالف تھے۔ میں کہتا ہوں میری نسل نو کو مسگائیڈ مت کیا جائے، کنفیوز مت کیا جائے، میری نسل نو کو گمراہی کی طرف مت لے کر جایا جائے۔ بھلے میڈیا الیکٹرانک تمہارے پاس، پرنٹ میڈیا تمہارے پاس، ہر چیز تمہارے پاس، لیکن طریق کے نقوط آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ جاؤ آج بھی طریق کے اوراق پڑھ لو تو پاکستان بننے کے اندر اگر علماء دیوبند کا کردار نظر نہ آئے، اگر علماء دیوبند کا کردار نظر نہ آئے، پھر جا کر بات کہنا کہ آپ کہتے ہیں کہ مولوی پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ نہ بھائی نہ، مولوی پاکستان بننے کے مخالف نہیں تھے۔ مولوی کا صرف قصور اتنا تھا، مولوی کا صرف جرم اتنا تھا کہ وہ ڈیمانڈ کرتا تھا اہل ایمان لوگوں سے، صاحب اختیار لوگوں سے کہ بھائی یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، نہ کسی سیکولرزم، نہ کسی ٹائی پہننے والے کی بنیاد پر، بلکہ پاکستان بنا تھا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں جو قانون چاہیے، جو نظام چاہیے، کمیونزم والا نہیں چاہیے، سیکولرزم والا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں نظام چاہیے تو لا الہ الا اللہ والا نظام چاہیے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے عزیز کی عبادت فرمائے۔